میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے، خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے، نفرت کا بازار بنائے بیٹھا ہے، نفرت کا بازار بنائے بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی ہے اپنے حاکم کو، چوری کی سرکار بنائے بیٹھا ہے، چوری کی سرکار بنائے بیٹھا ہے۔ اور آخری 4 مصرے پھر ایک نظم آپ کو سناتا ہوں کہ آج نہیں جائے گا تو کل جائے گا، آج نہیں جائے گا تو کل جائے گا، آج نہیں جائے گا تو کل جائے گا، کھوٹا سکہ کتنے دن چل جائے گا، کھوٹا سکہ کتنے دن چل جائے گا، وقت برا ہے جلدی ہی ٹل جائے گا، فرعونوں کے گھر موسیٰ پل جائے گا، فرعونوں کے گھر موسیٰ پل جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں جس کے لیے تمہید بنا رہا تھا، وقت بہت کم ہے۔ ہمارے صدر محترم بھائی صاحب جتین بھائی، سونو ہاشمی، گڈو صاحب، اور خصوصی طور پہ میں اپنے ساتھی دوست شمیم صاحب کو بہت مبارکباد دوں گا۔ میں آج ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام ملکوں میں بھی ہم سارے لوگ جاتے ہیں، زیادہ تر شاعر، اور ہندوستان کے بھی ہر شہر میں ہم مشاعرہ پڑھتے ہیں، لیکن ممبرا کا جو یہ مشاعرہ ہے اس کا انتظار نہ صرف شاعر کرتے ہیں بلکہ ہندوستان کی عوام بھی اس مشاعرے کا انتظار کرتی ہے، اور پورے ہندوستان میں اس سے بڑا مشاعرہ کوئی نہیں ہوتا، یہ گارنٹی کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ اور جس تعداد میں آپ سارے لوگ آتے ہیں وہ بہت کمال کی بات ہے۔ میں ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر ایک نظم سناتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں، ایک گالی جو ہر دن ہمیں دی جاتی ہے، ایک طنز جو ہر دن ہم پہ کیا جاتا ہے۔ میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں۔ تیار رہنا ممبرا والوں، تیار رہنا ممبئی والوں، یہ آپ سب کے کانوں میں کہیں نہ کہیں یہ پگھلا ہوا سیسا آپ کے کانوں تک آتا ہے جب ایک گالی ہم کو دی جاتی ہے کہ تو پنچر بنانے والے لوگ۔ میں شعر پڑھتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں، وطن پر ہنس کے کٹ جاتے ہیں ایسے سر بناتے ہیں، وطن پر ہنس کے جو کٹ جائے ایسے سر بناتے ہیں۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں، وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں، وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ بہت شکریہ، وقت کم ہے، مجھے ایک نظم سنانی ہے لیکن اس سے پہلے ایک حکم پورا کرنا ہے۔ فلسطین کی نظم کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ سنا دوں۔ آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ سناؤں میں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک شکاری اپنی کہانیوں میں خود کو مہان بتاتے رہیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں، ایک نظم پڑھتا ہوں۔ ان دنوں حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں، سیز فائر ہوا ہے، تھوڑا قیدی بھی چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ نظم میں مسلسل ان دنوں سے پڑھ رہا ہوں جب ہماری آنکھوں کے سامنے لاشوں کے منظر تھے، تصویریں تھی، ویژول تھے، اور جب بھی میں فلسطین کے لیے دعا کے لیے سوچتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی وہ مشہور مقبول نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں اس نظم کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور ایک نئی نظم آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ یہ جو سامنے ادھر ادھر کچھ ساتھی بھٹک رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں۔ میں ایک بڑی سنجیدہ سی آخر میں نظم آپ کو سنا رہا ہوں۔ ارشاد۔
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، بہت رویا ہوں میں یہ مصرے کہتے ہوئے۔ ایک تصویر میری آنکھوں کے سامنے آئی تھی کہ ایک شخص ہے اور اس کے بچے کے اوپر بم گرا ہے اور اس کے ہتھیلی پہ اس کے بچے کی پوری لاش ہے، بمشکل کچھ مہینے کا بچہ ہے۔ میں نے وہ تصویر دیکھا تھا اور یہ مصرے ہوئے تھے بہت روتے ہوئے کہ دودھ ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہنا مجھے پتا ہے یہاں ادب کو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے دعا دینا ان مصروں پہ کہ دودھ ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے،
اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے. اگر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو تالیوں سے بتائیے. اس نظم کے ایک ایک لفظ میں آپ ساتھ ہیں. یہ مصرے پھر سے عمران پرتاپ بڑی صاحب پڑھیں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مصرے پھر سے پڑھیں. یہ آپ کے جذبات کو کس طرح سے, آپ کے رونگٹوں پہ کس طرح سے یہ حرارت پیدا کر رہے ہیں, ذرا سا بتائیے تالیاں بجا کر, تاکہ یہ مصرے پھر سے پڑھے جائیں. ددم ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں, جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے, جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے. لشکر پیل جہالت پہ اتر آیا ہے, اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے. کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا, تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا. لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. بہت شکریہ. آخر میں جاتے جاتے 4 منٹ کی ایک چھوٹی سی نظم. ٹھیک ہے, میں ایک آخری نظم میری خواہش تھی سنانے کی, اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ وہی سارے لوگ ہیں, اس میں تمام چہرے میرے جانے پہچانے ہیں, اور میں بھی وہی آپ کا عمران ہوں. میں یہاں شاعر بن کے کھڑا ہوں, سانسد بن کے نہیں کھڑا ہوں. جب بھی اس طرح کی کسی محفل میں آنے کا موقع ملتا ہے, سانسدی میں گاڑی میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں, اور میرا دل کرتا ہے کہ صرف شاعر بن کر کے آپ کے بیچ میں بیٹھوں. اور آپ یقین جانے ممبرا والوں, میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ میں جب صدن میں بھی بیٹھتا ہوں تو میری آنکھ کے سامنے حاکم بیٹھا رہتا ہے, تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب مجھے یہ خیال نہ آتا ہو کہ باہر لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کی امیدوں کا بوجھ میرے کندھے پر ہے, تو مجھے جھکنا نہیں ہے, مجھے رکنا نہیں ہے, مجھے ڈرنا نہیں ہے. مجھے بولنا ہے, بے دھڑک بولنا ہے, بنا ڈرے ہوئے بولنا ہے. اور میں بول رہا ہوں, میں ایک نظم سناتا ہوں. ان دنوں ایک کھیل چل رہا ہے پورے دیش میں. ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو الہ آباد نہیں رہتا. ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو فیض آباد نہیں رہتا. ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو مغل سرائے کا نام کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے. اپنے تمام شاعر دوستوں سے دعا مانگتا ہوں, ان دنوں عمارتوں سے, آپ کی نشانیوں سے, آپ کی پہچان سے دقت ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ کھیل چل رہا ہو تو ہمیں بھی علل اعلان بولنا چاہیے. میں ایک نظم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے لال قلعہ. میری بہت پسندیدہ نظم ہے, آپ مجھے دعا دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. پہلے یوں ہی جانا ہوتا تھا, ان دنوں آپ کی دعا نے ایم پی بنا دیا ہے, تو انویٹیشن آتا ہے. 15 اگست کو ہم جاتے ہیں بھاشن سننے کے لیے, اور جب میں ان دیواروں کے آس پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دیواریں مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں, بول رہی ہیں. میں وہ جو دیواریں کہہ رہی ہیں, میں اسے نظم بنا کے آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں کہ میں لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں. اب تک میں نے بڑی شرافت سے پڑھا ہے اور آپ نے شرافت سے سنا بھی ہے, میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی بدماش کر دیں, اور تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی اسی موڈ میں آ جائیں جس کے لیے ممبرا کا مشاعرہ جانا پہچانا جاتا ہے. مجھے ایک بار پیچھے ایک تالی بجا کر کے حکم دیں کہ میں یہ نظم آپ کو سناؤں. میں لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں. لال قلعہ بول رہا ہے, اور اگلا جو مصرع ہے اس پہ آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے. میں لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں. ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں. میں لال قلعہ, لال قلعہ, لال قلعہ ہوں.